الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله، صدق الله العلی العظیم. حضرات محترم، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا بے شمار فضل و انعام ہے کہ اس نے ہم کو یہ توفیق بخشی کہ ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت اور مقدس مہینے میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ عطا اور دین ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یہ توفیق بخشتا ہے کہ وہ اس کے گھر میں آ کر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو حضرات محترم، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو روزے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف امت مسلمہ کو ہی نہیں عطا فرمائے، پہلی امتیں جو تھیں ان کو بھی روزے اللہ کریم نے عطا کیے ہوئے تھے، اور ان کا ایک ہی مقصد جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ تو یہ اب اگر ہم سوچیں تو بات واضح ہوتی ہے کہ روزے کا تعلق پرہیزگاری سے ہے، روزے کا تعلق تقوی سے ہے، روزے کا تعلق اللہ کے خوف اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے سے ہے۔ اب اس کی ہم نے ایک چھوٹی سی مثال یہ کی تھی کہ اگر بندہ صبح سے لے کے شام تک حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، سحری سے لے کر غروب آفتاب تک روزے میں ہر بندہ، ہر مسلمان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، تو یہ کیوں روکے رکھتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندو، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ تم نے روزے رکھنے ہیں، اور اپنے آپ کو سحری سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے وہ تم لوگوں نے حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ تو بندے اللہ کے حکم سے رک جاتے ہیں، تو یا اللہ یہ حلال چیزوں سے کیوں روک رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ رب کا حکم پورا کر رہے ہیں تو یہ رب کا حکم نہ پورا کر سکیں، تو وہ تمہیں بھٹکائے گا، گمراہ کرے گا۔ تو میں تمہیں اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ تم اگر میرے حکم کو پورا کرتے ہوئے صبح سے شام تک یہ پورا مہینہ جو ہے
یہ حلال چیزوں سے رکتے ہو تو باقی 11 مہینے کم از کم تم حرام چیزوں سے تو رکے رہو، جو اللہ کریم نے بندے کے اوپر حرام قرار دے دی ہے چیزیں کہ اے مسلمانوں یہ تمہارے اوپر حرام ہے، تو ان چیزوں سے تو کم از کم رکو۔ تو یہ ایک ٹریننگ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ایک ٹریننگ ہے بندہ مومن کے لیے کہ اے بندہ مومن تو رب کے کہنے پر اگر حلال چیزوں سے رکا رہا ہے تو رب نے تو تمہیں ایک ازلی حکم دے رکھا ہے کہ حرام چیزوں کے قریب نہیں جانا، تو پھر باقی 11 مہینے کم از کم حرام چیزوں کے قریب تو نہ جاؤ۔ تو اگر بندے نے یہ مقصد حاصل کر لیا اور روزے سے یہ مقام اور مرتبہ حاصل کر لیا کہ وہ حرام چیزوں سے رک گیا، تو یقین جانیے کہ اس نے روزے کے مقصد کو پا لیا۔ اگر وہ حرام چیزوں سے نہیں رکا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ تو ہماری بھوک کی ضرورت ہے، نہ اس کو ہماری پیاس کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو ہم سے بے نیاز ہے، وہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ یہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ تو اگر ہم متقی اور پرہیزگار بن گئے تو روزے کا مقصد بھی پورا ہو گیا اور اللہ کریم کا حکم جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ تو حضرات محترم، یہ ماہ مبارک کے اندر کل آج 11 رمضان ہے نا جی، کل 10 رمضان گزری، رمضان کی 10 تاریخ گزری، تو 10 تاریخ جو رمضان کی تھی یہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ 10 رمضان کو آپ کا یوم وصال ہے، تو یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہے یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے۔ حضور نے جن سے نکاح کیا ان سب سے پہلے جو نکاح کیا تو آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا، اور وہ نکاح بھی جو تھا وہ کچھ اس طرح، تھوڑی سی میں آپ کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو تھی یہ ایک عرب کے مکے کے بہت بڑے تاجر، سرمایہ دار، امیر آدمی کی صاحبزادی تھی۔ ان کا نام خویلد تھا اور وہ بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، آپ کے باپ نے آپ کی شادی ابو حالہ سے کی، ابو حالہ سے شادی کی، تو اس شادی کے نتیجے میں آپ کے ہاں بعض روایات میں ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ آپ سے 2 بیٹے اور بعد میں ہے 3 بیٹے ہوئے۔ ابو حالہ سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ہاں ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 اور ایک میں آتا ہے کہ 3 بیٹے ہوئے۔ تو یہ اگر 2 تھے تو 2 ہی، اگر 3 تھے تو تینوں نے بعد میں نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، تو بندے حضور کے غلام بن گئے۔ پھر کچھ عرصہ بعد ابو حالہ جو تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد آپ کا دوسرا نکاح عتیق بن عائس مخزومی سے کر دیا گیا۔ جب ان سے نکاح ہوا
تو ان سے نکاح میں آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام ہند رکھا گیا، اور کچھ عرصہ بعد وہ عتیق بن عائض مخزومی بھی جو تھے وہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو تھیں، اس دوران آپ کے والد جو تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو تھیں آپ نے اس کے بعد شادی کا ارادہ ترک کر دیا کہ اب مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کاروبار کی اور تجارت کی طرف زیادہ توجہ شروع کر دی۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ یہ جو جہاں خانہ کعبہ ہے نا حرم کے اندر، اس زمانے میں خواتین کا ایک اجتماع ہوتا، ایک میلہ ٹائپ وہاں ہوتا، خواتین وہاں اکٹھی ہوتی، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی اس اجتماع میں، اس میلے میں شریک تھیں۔ کافی عورتیں وہاں جمع تھیں کہ ایک عیسائیوں کا راہب وہاں سے گزرا، تو اس نے وہاں کھڑے ہو کر خواتین کو مخاطب ہو کر کہا کہ عورتوں کا یہاں پہ میلہ یا اجتماع ہے، خواتین کی اتنی یہاں کثرت ہے، میری بات کرنا بنتا تو نہیں، لیکن میں تمہیں یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ اب کچھ وقت کے بعد اس دنیا کے اوپر وہ ہستی آ رہی ہے جو آخری نبی ہوں گے اور وہ دنیا کے اوپر تشریف لا رہے ہیں۔ جب یہ بات کی تو وہ جو اکثر خواتین تھیں انہوں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور کہا کہ چل تو یہاں سے چلتا بن۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو تھیں، آپ نے جب یہ بات سنی تو مچل اٹھی، کہنے لگیں کہ اگر وہ اللہ کا آخری نبی ہے تو وہ کہیں میرے حصے میں آ جائے تو کیا بات ہے۔ آپ اس تگودو میں اور اس سوچ میں پڑ گئی کہ اگر اللہ کا آخری نبی آنا ہے تو وہ اگر میرے حصے میں آ جائے تو کیا کمال کی بات ہو جائے۔ یہ سوچ اور یہ فکر دماغ میں تھی، اپنے گھر گئیں، اپنے یہ جو تجارت کا قافلہ روانہ کرتی، تجارتی معاملات کو دیکھنا شروع کیا، تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جو تھی وہ اپنے تجارت کے سامان کو کسی بندے کے سپرد کرتی، اسے کہتی کہ یہ سامان فروخت کر کے آؤ، اس میں تمہارا بھی حصہ ہوگا، تمہیں بھی نفع میں شریک کروں گی۔ تو آپ اس طرح سامان تجارت کسی کو دے دیتی اور قریش کے نوجوان جو تھے وہ آپ کا سامان لے جا کے بیچتے اور منافع حاصل کرتے۔ تو اس طرح آپ کا یہ کاروبار جو تھا وہ چلتا رہا۔ ایک روز سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا غلام میسرہ، اس کا نام تھا میسرہ، وہ کہنے لگا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے مشورے کے طور پر کہ اگر ہمارے عرب کے اندر، ہمارے مکے کے اندر ایک نوجوان ہے، اس کو لوگ صادق اور امین کے لقب سے جانتے ہیں، اس کا بڑا شہرہ ہے، نوجوان ہے، اگر آپ کہیں تو سامان تجارت ان کو نہ دیا جائے۔ آپ کہنے لگیں کہ آپ دیکھ لو، اگر وہ ہمارا سامان لے جانا چاہیں تو وہ لے جائیں۔ ادھر آپ کے غم گسار چچا حضرت ابو طالب، آپ نے حضور سے کہا کہ کافی تنگ دستیوں سے گزر رہے ہیں، تو آپ بھی خدیجہ الکبریٰ کا جو مال ہے وہ ملک شام لے جا کر بیچ کر کوئی نفع کماؤ تاکہ گزر اوقات جو ہے وہ ہو سکے۔ ادھر سے میسرہ یہ بات چلتے چلتے حضور تک جب پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پہ راضی ہو گئے کہ میں سامان تجارت جو ہے وہ لے جا کر ملک شام میں فروخت کروں گا۔ قافلہ تیار کر دیا گیا،
सैयदा खदीजतुल कुबरा जो थी वो अपने मकान की ऊपर वाली मंजिल पे बैठी थी, काफिला वाला खाना जो ऊपर होता है, तो वहां से देख रही थी सारा कुछ। जब हजूर अलैहिस्सलाम को देखा तो तड़प उठी। कई अजीब वाकयात और अजीब और गरीब जो थी मामलात को देखा। काफिला तैयार हुआ तो अपने गुलाम को बुला के कहा कि काफिले के साथ तुमने जाना है तो तुम्हें मैं ये हदायत करती हूं कि काफिले के दौरान आपने मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है इनके ऊपर आपने देखना है कि इनकी जितने भी मामलात हैं वो कैसे हैं। काफिला तैयार हुआ, काफिला रवाना हुआ। मैसरा जो था वो आपको लेकर मुल्क शाम की तरफ जब रवाना हुआ तो जाते हुए भी एक जगह ऐसी आई कि वहां ईसाइयों का एक कला या गिरजाघर या जो भी आप उसको कह लें वो मौजूद था। उसके पास एक दरख्त था। हजूर वहां पे आराम करने लगे तो उस किले का या उस गिरजे का जो राहिब था वो बाहर आया और उसने आके मैसरा से कहा कि भाई आज किसको लेके आया है? तो मैसरा कहने लगा ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, मक्के का बाशिंदा है और इस तरह ये सामान तजारत हम लेकर आए हैं। तो वो कहने लगा कि भाई ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कोई मामूली बंदा नहीं है, ये इस दरख्त के नीचे जो आराम कर रहा है, इस दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी आराम करते रहे हैं। तो मैं इनको देखकर ये पहचान रहा हूं कि जो हमने अपनी किताबों में पढ़ा था वो तमाम खूबियां इस बंदे के अंदर पाई जा रही हैं, तो ये अल्लाह का आखिरी नबी होगा। तो जब ये बात की और साथ कहा कि इसका ख्याल रखना, सामान तजारत लेकर मुल्क शाम पहुंचे। जब मुल्क शाम पहुंचे तो वहां जो मंडी लगती थी उसके अंदर लोग जो सामान तजारत फरोख्त करते उनका अपना अपना तरीका था कि वो कोई कस्में उठाता कि मेरा माल बहुत अच्छा है, कोई क्या कहता कोई क्या कहता, और ज्यादा जो था वो कस्में उठाया करते थे कि कस्में उठाकर वो काफिर अपना सामान बेचते, लात मनात खुदा की कस्में उठाते अपने जो उनके खुदा बनाए हुए थे बुतों की। तो जब कस्में उठाते तो हुजूर ने अपना सामान जब रखा ना तो खरीदार आए, उन्होंने आके सामान पूछा तो आपने बताया, तो वो खरीदार कहने लगा कि आप कसम उठाएं लात की कि ये सामान वाकई ऐसे है। तो हुजूर ने कहा कि मैं लात और मनात की कस्में कैसे उठा सकता हूं, इनकी मैं कसम नहीं उठाता। तुमने माल लेना है लो, नहीं लेना तो ना लो, मैं कभी इनकी कस्में उठाकर माल नहीं बेच सकता। जब उसने ये बात देखी तो हैरान रह गया कि माल फरोख्त करने के लिए ये तो कसम ही नहीं उठा रहा। यकदम देखा कि उधर से लोग आए, इधर से लोग आए, हुजूर का माल जो था हाथों हाथ बिकना शुरू हो गया। किसी ने फिर ये सोचा ही नहीं कि इनसे कसम ले या ना ले, बल्कि जो मैसरा था वो कहते हैं कि जब हुजूर आराम के लिए आते ना माल की फरोख्त के दौरान, तो मैं माल के पास होता, गाहक जो थे ना वो इक्का दुक्का ही आते, जब हुजूर आते तो लेने लग जाते और माल इस तरह बिका कि जैसे कहते हैं टिकटों के ऊपर माल बिका। तो कहते हैं हमको उस साल कई गुना इजाफा हमारे जो था वो प्रॉफिट के अंदर हुआ और हम अपना इस तरह माल बेचकर वापस आए। कहते जब वापस आए रास्ते में फिर उसी जगह पे जब स्टे किया तो वो राहिब जो था उसने फिर यही मुझे कहा कि इनका ख्याल करना, ये अल्लाह के आखिरी नबी लग रहे हैं, तो अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं इनकी नबूवत का इकरार करूंगा, इनकी रिसालत का इकरार करूंगा, तो तुम इनका ख्याल करना। कहते हैं कि जब हम वापस आए तो सख्त गर्मी थी। जब गर्मी ज्यादा होती तो मैसरा कहता है कि
محمد مصطفیٰ کے اوپر بادل کا ٹکڑا سایہ کر دیتا اور ہمیں گرمی کا احساس نہ رہتا۔ اس طرح ہم اپنا سامان تجارت بیچ کر جب واپس آئے اور جب ہم مکے میں داخل ہوئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو جب یہ خبر پہنچی کہ ہمارا سامان تجارت فروخت کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، تو آپ نے پھر اپنے مکان کی چھت سے یا بالا خانے سے اوپر بیٹھ کر دیکھنا شروع کیا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے آئے تو آپ فرماتی ہیں میں نے بھی دیکھا کہ دھوپ تھی، دھوپ چمک رہی تھی اور اتنی شدت کی گرمی تھی کہ محمد مصطفیٰ کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو کہتی میں اس وقت سمجھ گئی کہ یہ محمد کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ سارے معاملات آپ کے دیکھے تو اس کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے حضور کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نے اس جو خاتون تھی اس کی جب یہ بات سنی تو آپ فرمانے لگے کہ میں اپنے چچا سے بات کروں گا۔ والد تو مثال کہہ رہے تھے نا، میں اپنے چچا سے بات کروں گا۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب یہ شادی کا معاملہ ہو بالخصوص نوجوان جو ہیں وہ توجہ کریں کہ محمد مصطفیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ خود اپنی باتیں کرتے رہو، کہا میں اپنے چچا سے بات کروں گا، خود نہیں کی بات۔ چچا سے جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ اگر یہ اس سے پہلے ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ جب آپ کا وہ خامد دوسرا فوت ہوا نا تو کیونکہ آپ عرب کے اندر ایک بڑا مقام رکھتی تھی اور مال و دولت کے اعتبار سے، زہد و تقوی کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، بلکہ آپ کو وہ معاشرے کے اندر طاہرہ کا لقب ملا ہوا تھا۔ طاہرہ کہتے ہیں پاکیزہ خاتون کو، تو وہ طاہرہ کے لقب کی وجہ سے بھی آپ کو لوگ جانتے تھے۔ تو وہ آپ کی اس شہرت کی وجہ سے مکے کا ہر بڑے سے بڑا آدمی جو تھا اس کی خواہش یہ تھی کہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہم سے ہو جائے، لیکن آپ ہر ایک کو انکار ہی کر دیتے تھے کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ جب محمد مصطفیٰ کو دیکھا تو اس وقت اپنی سہیلی سے خود میں میسج جو تھا وہ آگے بھیج دیا۔ جب نکاح کا پیغام بھیجا تو حضور نے آگے سے کہا کہ میں اپنے چچا سے بات کروں گا، جو میرے چچا فیصلہ کریں گے۔ تو آپ کے جو چچا حضرت ابو طالب تھے، آپ نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ اگر خدیجہ الکبریٰ کا رشتہ ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس طرح جب یہ بات آگے بڑھی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا رشتہ جو تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طے ہو گیا۔ جب آپ سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا رشتہ طے ہوا تو اس کے بعد نکاح کی ایک جو تھی محفل اس کا انعقاد کیا گیا۔ اس محفل کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے آپ کے چچا زاد ورقہ بن نوفل موجود تھے اور ادھر حضرت ابو طالب جو تھے، آپ نے خطبہ نکاح پڑھا اور خطبہ نکاح پڑھ کر آپ کا نکاح جو تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہو گیا۔ جب نکاح ہوا تو اس کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی جتنی مال و دولت تھی، جتنی مال و دولت تھی وہ ساری کے ساری آپ نے نبی پاک کے قدموں پر ڈھیر کر دی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کی ہوں تو یہ میرا مال و دولت بھی آپ کا ہے، آپ اس کو جس انداز میں چاہیں خرچ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ کا مال جو تھا وہ چند ہی دنوں میں اسلام کی خاطر
اس کو خرچ کر دیا، وقف کر دیا، لوگوں کو دے دیا، اور اس طرح آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو تھی، یہ سارا مال و دولت جو تھا وہ اسلام کے لیے آپ کا وقف ہو گیا۔ تو حضرات محترم، پھر یہ وقت گزرتا گیا، مکے کے لوگ جو تھے انہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دینا شروع کی، اور اللہ کے نبی جو تھے انہوں نے جب اعلان نبوت کیا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے مردوں میں بھی خواتین میں بھی، مطلب جو سب سے پہلے جس نے آپ کے اعلان نبوت کے بعد اسلام کو قبول کیا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ آپ نے اسلام کو قبول کیا، اور آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب حضور نماز پڑھنے لگے تو سب سے پہلی نماز جو تھی یہ 3 نفوس قدسیہ جو تھے، محمد مصطفیٰ امام تھے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو تھی وہ آپ کے پیچھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور نماز جو تھی سب سے پہلی نماز بھی آپ نے ہی حضور کے ساتھ پڑھی تھی، اور وہ خانہ کعبہ میں جا کے پڑھی۔ اور اس وقت کافر جو تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ محمد مصطفیٰ اور یہ جو ہیں 3، انہوں نے نماز کس طرح، مطلب ہے کہ یہ عبادت کس طرح کر رہے ہیں، ہم تو اور انداز میں عبادت کرتے ہیں۔ تو وہاں آپ کے چچا عباس تھے، تو کافروں نے پوچھا کہ اے عباس یہ کیا ہے ماجرا، یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو یہ اپنے طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، اور جو ان کے ساتھ خاتون ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور جو بچہ ہے یہ نوجوان ہے یہ ہمارے ابو طالب کا بیٹا، ہمارے بھائی ابو طالب کا بیٹا ہے، تو یہ اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس وقت پھر جو تھا وہ لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس کے بعد جو کفار تھے انہوں نے حضور کے اوپر طرح طرح کی جو تھیں وہ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں ڈالنا شروع کر دیں، اور آپ کی مخالفت شروع کر دیں۔ ایک طرف حضور کو صادق و امین بھی کہتے تھے، لیکن جب حضور لا الہ الا اللہ کی بات کرتے تھے تو اس کا انکار بھی کر دیتے تھے۔ تو حضرات محترم، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے آپ کو شیب ابی طالب میں قید بھی کر دیا گیا، قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی گئیں۔ تو حضرات آپ کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور حضور کے جانثار ساتھی تھے۔ حضرات محترم، ایک موقع ایسا آیا کہ آپ کے وصال کے بعد جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں تو آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکثر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اتنا ذکر کرتے کہ ایک روز مجھے رشک آیا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ کتنی باوقار خاتون ہے کہ محمد مصطفیٰ اکثر اس کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ کہتے ایک دن تو میں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ان سے بہتر وہ بوڑھی خاتون تھی، تو آپ کو اللہ نے ان سے بہتر بیوی عطا کر دی، تو آپ ان کا کیوں ذکر کیا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے ایسی باتیں کر کے تکلیف نہ پہنچاؤ، مجھے ایسی باتیں کر کے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو کہتی میں اس کے بعد میں نے کبھی ایسا ذکر نہ کیا، اور میں سمجھ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کتنا پیار کرتے تھے، اور اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ کے وصال کے بعد جب کبھی آپ کوئی بکری ذبح کرتے، بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کا جب گوشت بناتے تو کہتے کہ جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں ہوتی ان کو بھی گوشت بھیجا کرتے، اور ان کو گوشت بھیج کر یہ احساس دلاتے کہ یہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر سے تمہیں گوشت مل رہا ہے۔ تو حضرات محترم،
میں گفتگو کو اپنے اختتام کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنی مشکلات اور مصیبتوں میں گزرے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو تھیں آپ کے شانہ بشانہ اور آپ کے ساتھ تھی، اور ایسی خاتون تھیں کہ جب اسلام لانے سے پہلے کئی نوکرانیاں آپ کے پاس تھیں، کئی غلام آپ کے پاس تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی، لیکن جب حضور کے ساتھ نکاح ہوا نا تو خود حضور کے لیے کھانا پکایا کرتے تھے، خود حضور کے کپڑے دھویا کرتی تھی، حضور کے ساتھ اس طرح پیار اور محبت کیا کرتی تھی کہ حضور کے کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب وقت اخیر آیا نا تو وقت اخیر میں آپ نے حضور سے کہا کہ آپ چند لمحے میرے پاس بیٹھیں، میں محسوس کر رہی ہوں کہ اب میرا وقت اخیر ہے، تو آپ میرے سامنے بیٹھیں تاکہ میں آپ کی زیارت کرتی رہوں۔ آپ حضور کی زیارت کرتی رہیں اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے، تو وہ میں آپ سے نہیں کرنا چاہتی، میں آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کرتی ہوں، تو وہ آپ کو بتا دیجیے۔ جب یہ بات کی نا، اربوں خربوں کی مالک، کروڑوں کی مالک اور سرمایہ دار خاتون، جس کا عرب کے اندر ڈنکا بجتا، بیٹی کو بلایا، حضور اٹھے، آگے پیچھے ہو گئے، جب سیدہ فاطمہ پاس آئیں تو پاس بٹھا کے کہا بیٹی میری ایک خواہش ہے۔ کہا اماں جان حکم فرمائے۔ کہا خواہش یہ ہے کہ اپنے بابا سے کہو کہ جو نزول وحی کے وقت آپ اپنی چادر اوڑھا کرتے تھے، نزول وحی کے وقت جو آپ اپنی چادر اوڑھا کرتے تھے، وہ چادر مجھے کفن کے لیے عطا فرما دے۔ جب یہ بات کی، اب دیکھو یہ محبت کی اخیر ہے کہ مانگا تو مانگا بھی کیا ہے، ایک چادر مانگی ہے۔ اس چادر کی اہمیت، اس چادر کی حقیقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ہی معلوم ہے کہ وہ چادر کیا تھی۔ تو جب یہ بات کی، سیدہ فاطمہ الزہرا نے جا کر نبی پاک سے عرض کیا کہ اماں جان یہ کہتی ہیں۔ حضور اٹھے اور اپنی چادر مبارک لی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھ میں دی اور کہا جاؤ جا کے اپنی ماں کو یہ چادر عطا کر دو، دے دو، اور انہیں کہو کہ اللہ کے نبی نے یہ آپ کو چادر دے دی ہے، تاکہ ان کی تسلی ہو جائے۔ جب یہ بات کی تو جبرائیل امین رب کا پیغام لے کر آ گئے۔ جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالی آپ کو سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا سلام خدیجہ الکبریٰ کو بھی بھیج دیجیے، اور ساتھ کہا کہ جبریل بھی کہتا ہے کہ میرا سلام بھی خدیجہ الکبریٰ کو دیجیے۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنیا کی واحد خاتون ہے جنہیں رب کا سلام آ رہا۔ جب یہ سلام پیش کیا تو ساتھ ہی رب کا پیغام دیا، کہا یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو رب فرماتا ہے کہ انہیں خوشخبری دے دو کہ رب ان کے لیے جنت سے اعلیٰ قسم کا آپ کے لیے لباس عطا کرتا ہے اور اس میں آپ کی تدفین کی جائے گی، اور آپ اپنی چادر مبارک لے لے، رب جو پوشاک عطا کر رہا ہے اس میں خدیجہ الکبریٰ کو دفن کیا جائے گا۔ اور ساتھ کہا کہ رب کہتا ہے کہ آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یہ خوشخبری دے دے کہ رب نے ان کے لیے موتیوں سے بنا ہوا محل تیار کر دیا ہے، اور اس محل کے اندر نہ کسی قسم کا شور ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی حزن ہوگا، وہاں سکون ہی سکون ہوگا۔ تو رب نے دنیا کے اوپر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو جنت کے محل کی بھی بشارت عطا کر دی۔ تو یہ مقام اور مرتبہ تھا حضرت حسن اور حسین کی نانی کا، حضرت حسن اور حسین کی نانی کا یہ مقام تھا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی ماں کا یہ مقام تھا۔ اور جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ زندہ رہیں
نبی کریم رؤف الرحیم نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا. جب آپ کا وصال ہوا تو اس کے بعد آپ نے کوئی نکاح کیے. تو اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مقدس نفوس قدسیہ جو ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان جیسی شرم و حیا اور ان جیسی دین کے لیے خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.